آج لوگ اپنی پگڑیوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، لیکن جب حضور کے تاج کو مرزا پڑ گیا تو لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، نرم گوشے کی بات کرتے ہیں۔ قائدیانی کائنات اتھے رہ نہیں سن سکتے جو امت مسلمہ وچ غیرت ہوندی جلیو، اتھے تے بغیرتی دا پانی پیوایا جاندا۔ اے تہاڈی اتھے بولی کی آدن، سگو آدن کہ گو آدن؟ اے گو جڑی گو ساڑی پنجابی اٹک دی بولی سگو آدن، اور لمبی ساری۔ ایک بندہ شکار کر کے تے حضور دے سامنے لے آیا، اینج حضور دے سامنے سٹی، صحابہ کہندے نے لمبی پے گئی، وہ بھی جان دی سی میں کدے سامنے آئی ہوں، اینج لمبی پے گئی چھیڑ کے۔ اور دیہاتی کہنے لگا جی تسی آسمان دیاں گلاں کردے ہو، آسمان تے اسی ویکھیا کوئی نہیں، تسی جنت دوزخ دیاں گلاں کردے ہو تے اسی ویکھیا کوئی نہیں۔ ایس گو کہے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھنا ہے۔ میرے آقا نے اس سگو نو فرمایا گو یا دبو من تعبدو، پہلے حضور نے لا الہ الا اللہ دا سوال کیتا، حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ صحابہ کہنے فصیح عربی بولی، فصیح عربی بولی۔ اے پریشان نہ ہوئے کرو بھائی اتھے تے عربی پڑھی کوئی نہیں، جدو حضور سامنے ہون گے سگو پڑھ بیٹھی عربی تے تسی تے میں تے کلمہ پڑھیا، لیکن وفادار ہوئیں گا تے تاں۔ فصیح عربی بولی اس گو نے، الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ اے انہیں لا الہ دی گواہی دیتی الا اللہ دی، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، سمندر میں اس نے لوگوں کے لیے راستے بنائے، جنت اس کی رحمت کا مظہر، جہنم اس کے غضب کا مظہر۔ حضور نے فرمایا یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ، یا دبو من انا، فرمایا میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو وہ گو کیا کہنے لگی، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ میں کہا جی گو بھی حضور نو خاتم النبیین مننے تے مرزائی نہ مننے۔ توجہ، حضرت حبیب بن زید نو حضور نے بھیجیا مسلمہ کذاب کولوں، میرے آقا نو بھی پتہ سی میرے غلام نال کی ہونا ہے، تے غلام نو بھی پتہ سی میرے نال کی ہونا ہے، اینج ایمان ہونا چاہیے، بات ہی نہیں سننی کسی کی۔ مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے پوچھن لگا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا انا اسمو ما اسمو، آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں۔ اے مطلب نہیں سی کہ میں سنتے رہ سن، یہ دا ترجمہ اے وے کہ کی کہندا سی تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں۔ انہیں پھر سوال کیتا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس طرح مسلمان ہونا چاہیے۔ میں تو ہر ایک کی سن لیتا ہوں، میں آخر تو کیسے سن لیتا ہے؟ اس کی سن جو حضور کی شان بیان کرتا ہے، حضور کی عظمت بیان کرتا ہے۔ انہیں 3 بار یہ سوال کیتا، آپ نے 3 بار ایک کو جواب دیتا، جدو حضور دی گل آوے سینہ انج کر لون، جدو او دی گل آوے فرمایا کی آکھے ہی؟ انہیں پھر آپ دیاں انگلیاں کٹیاں تو تے گھر بہ کے ختم نبوت دا پیرا نہ دے سکدا، تو تے ختم نبوت دے جلسے وچ نہ آ سکدا، تیرے کو ٹائم کوئی نہیں۔ میں آکھا سوچ لے پیر میر علی شاہ صاحب کی گل کیتی۔ پیر میر علی شاہ صاحب جدو چلن لگے نا کانے دے مقابلے کیڑا سن سی جی؟ ہاں جی تسی دسو بھائی، پیر میر علی شاہ صاحب کیڑے سن وچ مقابلے چاہے کانے دے چل 1900 وچ آئے نا جناب، 1900 وچ آئے پیر میر علی شاہ صاحب دا مقابلہ ہے، پیچھے تسی 7 سالہ منایا نہیں سی گولڑے والے 1900 وچ پیر صاحب مقابلے چاہے کانے دے، کانا جڑا سی نا کانا او دے مقابلے پیر میر علی شاہ صاحب آئے۔ تے بعض لوگوں نے کیا حضور تسی نہ جاؤ یہ تے مولویاں دے کام ہیں، تسی تے پیر ہو۔ پیر صاحب نے کارڈ ہوتے بھی وہی لکھیا، پیر صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا مخلصانہ کہ قائدیانی کے مقابلے میں نہ جاؤ، آپ نے فرمایا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے تھے،
اور دوسری جو بات آپ نے فرمائی وہ بڑی عجیب ہے. آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. پیر میر علی شاہ نے گل کی تھی، فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے. ایسے نہیں ہو سکتا. پچھلے دن میں جتے پیر میر علی شاہ صاحب پڑھن گئے سن نا، اس پنڈ میں جلسہ کرن گیا. حالانکہ میں بڑا حادثہ میرا ایک ہویا، میں بڑا پریشان سی، لیکن اس کے باوجود میں چلا گیا. میں صرف وہ پنڈ ویکھن گیا کہ جس پنڈ پیر میر علی شاہ پڑھدا رہا. اس پنڈ میں جدو میں صرف اس واسطے انہوں لوگوں نے کیا، میں آخا ان حالات میں تقریر نہیں سی کر سکتا، ہونی بھی نہیں سی، میں پریشان ہی بڑا سی. لیکن پیر میر علی شاہ جس پنڈ آئے میں اس پنڈ نو بھی سلام کرن آیا. کانے دے مقابلے پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے. آپ نے فرمایا کانیا مرزا صاحب نہیں، صاحب دا کیا مطلب ہویا؟ صاحب دا مطلب تو عزت ہے. پیر میر علی شاہ، ہاں جی، صاحب کدی بھی انہوں نہیں کہنا، نہ غلام احمد کہنا ہے. احمد دا غلام ہوندا تو غلام بن کے رہندا نہ چلے. وہ تے کافراں دا غلام سی، وہ تے فرنگیاں دا وفادار سی، محمد عربی دا غدار سی. انہیں جا کے حضور دے تاج نو ہاتھ پا لیا. اے میری تواڈے سامنے بیٹھیا پیر صاحب تے خود پیرن، میرے کو پڑھتے بھی رہے. اے میری پگڑی نو آگے کوئی تو چھکے، میری پگڑی چھکے تو جناب پرا سٹے تو میرا شاگرد برداشت نہیں کر سکتا. جلیا تو میرے جا کتا بلا کون ہے؟ میری عزت کیا ہے؟ آج لوگ اپنی پگڑیوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، لیکن جب حضور کے تاج کو مرزا پڑ گیا تو لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، نرم گوشے کی بات کرتے ہیں. قائدیانی کائنات اتھے رہ نہیں سن سکتے جو امت مسلمہ وچ غیرت ہوندی. جلیو اتھے تو بغیرتی دا پانی پیوایا جاندا. ہر جمعے نو وہ کتے بھونک دے، اتھوں انہاں دا کتا باہر کتا، میں منگولیاں دے کتے کولوں معذرت نال گل کر رہا، ورنہ قیامت والے دن کتا بھی چلا جائے گا نا. حضور سانو مرزائیاں نال تشبیہ دیندے رہے، میں تو حضور دی عزت تے پہرا دتا. مرزائیاں نو کتا کہنا بھی کتے دی توہین ہے، خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے. ساڑھے بزرگاں نے لکھیا خنزیر نجس العین ہے، پلیت ہے، انہوں رب مزید سزا دے گا تو کی ہوئے گا؟ ساڑھے بزرگاں نے لکھیا انہوں پھر گستاخ رسول بنا دے. خنزیر نو مزید سزا ملے تو وہ بھی گستاخ رسول بنے گا، حالانکہ خنزیر تے نجس العین ہے. آج لوگ کہتے ہیں میں کہا حضور کے بارے میں جو بات کر دے اس کے بعد اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے؟ مرزائیوں کی جرت تھی یہاں رہتے. 1200 صحابہ صدیق اکبر نے شہید کروایا. بیٹھو علماء کو پوچھو. آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے. حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں. وہ عبادت خانہ نہیں ہوتا مرزائیوں کا. جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا. عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ میرے جذبات نہ سمجھیں، یہ اندر کا حرارت ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں نرم سمجھاؤ ختم نبوت کا مسئلہ. میں نے کہا 80,000 دا لشکر لے کے مسلمہ آیا، ادھر صحابہ صدیق اکبر دی قیادت کسی ایک صحابی نے یہ گل نہیں کی تھی. انہوں نے کہا جناب 80,000 بندہ ہے، انہوں نے جا کے پہلے تبلیغ کرو، پہلے انہوں نے سمجھاؤ نفس مسئلہ کیا ہوتا ہے، خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے. نہ اے علماء بیٹھیں، اگر میری غلطی ہوئے تے بعد جی میں نو دسن، جی اتھے ہوئے تے اتھے میں نو ٹوک دیون، نہیں جی نہیں فلانے صحابی نے گل کی تھی، نہیں اتنی سختی نہ کریں آپ. نہ ایک صحابی نے 1,24,000 نہیں تے کم از کم اس ویلے 1,20,000 صحابہ تے موجود سن، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی صدیق اکبر نو گل نہیں کی تھی کہ بابا ہاتھ ہولا رکھو، اے بندے وڈنا بھی کوئی کم ہے. نہ سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا. پہلے فرمایا بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جانے. جدو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ پیدا ہویا تے صدیق اکبر بنایا ہوا قانون خود توڑیا. فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو حضور کی عزت کے لیے یمامہ پہنچے. آج لوگ ہمیں یہ ان کا مسئلہ تھا جو اوپر ووٹ لیتے ہیں. آپ نے کبھی بات کی کسی سے؟ آپ کو تو بجلی چاہیے، اکھ بند ہونے دی دیر پتہ لگ جائے گا. بجلی تینوں قبر دی کوئی نہیں چاہیے، دنیا دے کم چاہیے تینوں. اس قبر جتے صدا رہنا ہے وہ بجلی کوئی نہیں چاہیے.
اتنے MNA تے MPA جا کے ایک گل بھی اتنے حضور دی ختم نبوت دی نہیں کرتے، حضور دی عزت دی گل کوئی نہیں کرتا. تسی کدی کیا ہوئے تے تا نا تہانوں بھی تے بجلی تے روڈ چاہیے دین، اے کدی نہیں تسی کیا یار جاؤ اے تینوں ووٹ دیاں گے. لیکن جدوں حضور دی عزت دی گل ہوے اسمبلی تو گل ضرور کرنی. حضور نال وفا کرو. کیڑے پاسے اسی چلے ہیں؟ اے جلسے دا مقصد کوئی رسمی نہیں، اے رسمن جلسہ نہیں ہویا، اے بڑا ایک مشن دے تحت جلسہ ہویا. ختم نبوت دے مسئلے کسی دی گل سننی کوئی نہیں، اتے تک آواز پہنچاؤ. یہ چپے چپے کی عزت کے لیے ہماری فوج اعلان کرتی ہے ہم اپنے ملک کے چپے چپے کی عزت حفاظت کریں گے. میں کہا چپے چپے دیا پترا ہوتے کہاں؟ خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اے علماء بیٹھے نے نہ کو پوچھو نبی علیہ السلام دے 10 سالہ مدنی زندگی